اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم فهم لا يؤمنون اللہ رب العزت کی تعریفیں ہیں اور اسی کے نام سے آغاز ہے جو رحمان الرحیم ہے۔ حضرات گرامی، اس سے پہلے کہ ہم قرآن پاک کی ان آیات کا ترجمہ پیش کریں اور اس کی تفسیر پیش کریں، سب سے پہلے تو ہم مبارکباد دیتے ہیں یہاں کے تمام لوگوں کو، بطور خاص جناب توحید صاحب کو، نجمی بھائی کو، جنہوں نے درس قرآن کا انعقاد فرمایا۔ عزیزان محترم، قرآن پاک اللہ رب العزت کی وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کے اندر حکمتوں کے خزانے پوشیدہ ہیں۔ میں تمہیدی طور پر کچھ باتیں پیش کر رہا ہوں، پہلے تمہید کے طور پر ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ صبح مارننگ واک پہ جیسے لوگ نکلتے ہیں، ایک صاحب تھے، صبح ٹہلنے کے لیے نکلے اور ٹہلتے ہوئے جا رہے تھے کہ اچانک انہیں راستے میں ایک چمکتا ہوا سا ایک پتھر سا دکھائی پڑا، خوبصورت لگا، دلکش تھا، اسے اٹھا لیا، گھر میں آئے، واش بیسن پر رکھ دیا۔ اس کے بعد ناشتہ کے لیے بیٹھے، اخبار پڑھنے لگے ناشتہ کے لیے۔ اتنے میں ان کے ایک دوست آ گئے، دروازے پر نوک ہوا، دستک ہوئی تو دیکھا ان کے ایک دوست تھے۔ یہ جو دوست تھے ان کے، وہ سونار تھے، گولڈ اسمتھ، تو سونار۔ انہوں نے ان کو بھی دعوت دی، آئیے ناشتے پر بیٹھتے ہیں، لگا ہوا ناشتہ، آپ بھی شریک ہو جائیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم بھی شریک ہوتے ہیں۔ ہاتھ دھونے کے لیے اٹھے، واش بیسن کی طرف بڑھے اور ابھی ہاتھ دھویا بھی نہیں تھا کہ جیسے ہی اس پتھر پر ان کی نگاہ پڑی، وہ چیخے وہیں سے اور کہنے لگے یہ پتھر یہاں کون لایا ہے؟ انہوں نے کہا کیا ہوا بھائی؟ یہ تو ہم ہی لائے ہیں پتھر، راستے میں پڑا ہوا تھا۔ کہا رے تمہیں پتا بھی ہے یہ یاقوت ہے، لاکھوں لاکھ کروڑوں میں قیمت ہے اس کی۔ بس یہ بات سنتے ہی وہ جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے ایک دم سے اٹھے، کرسی ان کے پیچھے جا پڑی اور لپک کر گئے اور جلدی سے ہاتھ مارا اس یاقوت کو اور جلدی سے اسے اٹھایا اور فوراً گھر کے اندر گئے اور سیف کے اندر جا کر اسے رکھا۔ عزیزان محترم، وہی پتھر رکھا ہوا تھا واش بیسن کے اوپر۔ معمول کی زندگی گزر رہی تھی جیسے کہ زندگی تھی، بیٹھے تھے آرام سے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے، ناشتہ کر رہے ہیں، بیٹھ رہے، رکھا ہوا ہے کھلا ہوا پڑا ہوا، اس لیے کہ انہیں پتہ نہیں تھا کیا ہے۔ لیکن جو ہی اس سونار نے، جو ان کا دوست تھا، جیسے ہی اس نے یہ بتایا کہ یہ تو یاقوت ہے، کروڑوں میں اس کی قیمت ہے، اب ان کے ہاؤ بھاؤ بدل گئے، اب ان کا وہ بیٹھنے کا طریقہ سب بدل گیا۔ ایک دم سے وہ حرکت پیدا ہو گئی کہ نہیں صاحب، لپک کر بھاگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی دوسرا اس پر قبضہ کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کسی کی اس پر نگاہ پڑ جائے۔ اور پھر اب لا کر وہ ایسے ویسی جگہ نہیں، بلکہ اس کو لا کر لاک کیا، لاکر کے اندر جا کر رکھا۔ عزیزان محترم، یہ جو قرآن پاک ہے، یہ جو اللہ کا کلام ہے، یہ بہت قیمتی، بے انتہا قیمتی، لیکن ہم لوگ اس سے واقف نہیں ہے۔ کلام پاک ہے، پڑھ لیا۔ صحابہ کرام کے سامنے جب یہ قرآن پاک پڑھا گیا تو ان کی زندگیاں بدل گئی،
وہ نہ رہے جو پہلے تھے. زندگیوں میں انقلاب آ گیا. اللہ کی خشیت، اس کے تقوی سے وہ بھر گئے. زندگی کا قرینہ، زندگی کا سلیقہ بدل گیا، اس لیے کہ وہ آگاہ ہو گئے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی قیمت سے واقف. ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جو یہ کتاب اتاری ہے، یہ قیامت تک ہے، قیامت تک کے لیے یہ حکمتوں کا خزینہ ہے، راہ ہدایت ہے، راہ نجات ہے، اللہ کا کلام ہے، زخموں کا مرہم ہے، بیماریوں کا علاج ہے. ہماری جو روحانی بیماریاں ہیں، ہمارے اندر جو پریشانیاں ہیں، انفرادی طور پر ہو یا معاشرتی طور پر ہو، ملکی سطح پر ہو یا ملی سطح پر ہو، ان تمام پریشانیوں کا علاج یہ قرآن پاک ہے. لیکن ہماری مثال تو اس شخص کی طرح سے ہے جیسے کوئی شخص بیمار تھا اور ڈاکٹر کے پاس جا پہنچا. ڈاکٹر بڑا اچھا ہے، ڈاکٹر نے بیماری سنی اور دوائیاں لکھ کر دے دی پرچے پر. اب وہ پرچے کو لے کر آتا ہے اپنے گھر میں، پرچے کو چومتا ہے، سینے سے لگاتا ہے اور رکھ دیتا ہے کونے پہ، اور بستر پر ویسے ہی لیٹ جاتا ہے. آپ بتائیں کیا اس کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی؟ اس پرچے کے چوم لینے سے اس کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی؟ اس کو تو اس پرچے پر عمل کرنا ہے کہ اس پرچے کو لے کر جائے کیمسٹ کی دکان پہ، وہاں سے دوائیاں خریدے، کھائے، عمل کرے، ٹھیک ہو جائے گا. ورنہ وہ چاہے جتنا کہتا رہے کہ یہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے، فورن سے پڑھا ہوا ہے، بڑا اچھا ڈاکٹر ہے، بہت سارے لوگ شفا پا گئے، وہ چاہے جتنا کہتا رہے، اس کے اس کہنے سے اس کی اپنی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں. اس کی جو اپنی حالت ہے وہ ویسی ہی رہے گی. اللہ کا یہ کلام ہے، یہ جس وقت اسے فرشتوں نے سنا تھا تو اس وقت لرز اٹھے تھے. اللہ رب العزت نے جب سورہ طٰہٰ، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ سورہ طٰہٰ جب لکھوائی، قلم سے کہا لکھ، تو لکھنے والے جو فرشتے تھے وہ کانپ اٹھے، تھرتھرا اٹھے اور کہنے لگے کہ اے ہمارے رب، یہ تیرا کلام کون سی امت کے اوپر پیش کیا جائے گا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک آخری امت ہوگی جو آئے گی، اس کے لیے یہ قرآن پاک، یہ کلام اس کے لیے. عش کرتے ہیں وہ فرشتے جن کے پاس یہ قرآن پاک رکھا ہوا ہے. ہمارے پاس صبح و شام رکھا ہوا ہے، صبح و شام گزرتے ہیں ہم اس کلام پاک سے، لیکن اس پر غور کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کرتے. عزیزان محترم، اب میں تفسیر شروع کرنے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک اور واقعہ جو گزشتہ رمضان میں ہوا، اس واقعے کو میں ضرور بیان کر کے پھر اب شروع کرتا ہوں اپنی بات. ایک خاتون جرنلسٹ تھی کیرلا کی. انہوں نے اس بات کی کوشش کی، ابھی کی بات ہے، گزشتہ رمضان میں، کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ساری دنیا مسلمانوں کے خلاف پڑی ہوئی ہے، پورا ہندوستان مسلمانوں کے خلاف ہے، آخر اس سے نفرت، دشمنی کی وجہ ہے کیا ہے؟ یہ مسئلہ کیا ہے؟ آخر کیا مسلمان قوم ہے کیا ہے؟ کسی سے پوچھا ہوگا، کسی مسلمان سے، انہوں نے کہا بھائی اللہ کی کتاب ہے، قرآن پاک ہے، پڑھی. انہوں نے کہا یہ ہے مین کتاب ان کی، قرآن پاک، اسے پڑھا ہے. اب دیکھیے انہوں نے تو شروعات کی سی اس لحاظ سے کہ دیکھیں کہ آخر بات کیا ہے، کیا لکھا ہے اس کتاب میں کہ مسلمان عجیب سے سارے ان کے دشمن ہوئے جا رہے ہیں. اب جب اس کتاب کو انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور یہ اللہ کا کلام جو دل کے اندر اترتا ہوا چلا گیا، ابھی قرآن پاک مکمل نہ ہوا تھا کہ دل کو دنیا بدل گئی. پریس کانفرنس بلائی، اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا اپنے اسلام قبول کرنے کے. لیڈیز کی، خاتون تھی وہ. اور اس کے بعد جو انہوں نے بات کہی ہے وہ بات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے پاس اتنی قیمتی کتاب موجود ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ وہ اس کو دوسروں سے چھپائے ہوئے ہیں. اتنی، اب ان کو کیا معلوم کہ یہاں ہم مسلمانوں کا بھی حال یہ ہے کہ اپنی کتاب نہیں پڑھتے. ہمارے یہاں کتاب کھلتی ہے صرف دو موقع، جب رمضان آتا ہے تب کھلتی ہے، یا جب کوئی مر جاتا ہے تب. یہ کتاب جو حکمتوں کے خزینے ہیں،
جو موتیاں ہیں، لال و گواہر ہیں، یہ جوہر ہیں، یہ ہمارے ہاں ویسے بند پڑے رہتے ہیں، گزر بھی نہیں ہوتا۔ قرآن پاک کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن پاک پر غور کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیا ان کے دلوں کے اوپر تالے لگے؟ اللہ نے کتاب اتاری تھی۔ اب ہم اس سورہ یاسین جو پڑھی گئی ہے، چند آیتیں اس کی طرف آتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر سورتیں 114 ہیں، سب کو معلوم ہے۔ ان سورتوں کی دو قسمیں ہیں، ایک مکی سورہ کہلاتی ہیں، ایک مدنی سورہ کہلاتی ہیں۔ جب بھی آپ کوئی سورہ شروع کریں گے، سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ مائدہ ہے، یہ سورہ یاسین ہے، سورہ ناس ہے، کوئی بھی سورہ آپ شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے وہیں پر لکھا ہوگا کہ یہ سورہ مکی ہے کہ مدنی ہے، یہ لکھا ہوگا مکی یا مدنی ہے، یعنی سورہ مکی ہے کہ مدنی ہے۔ یہ ایک ٹرم ہے، اصطلاح ہے یہ قرآن پاک کی۔ یہ جو ترتیب ہے ہمارے سامنے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے حکم سے ترتیب ہے کہ یہ سورہ یہاں پر رہے، یہ سورہ یہاں پر رہے۔ یہ جو ترتیب ہمارے سامنے ہے یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے حکم سے وہ ترتیب دی گئی، اس کے اندر بھی بڑی حکمت ہے۔ تو جو مکی سورہ ہے اور مدنی سورہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے جتنی صورتیں نازل ہوئیں یہ سب مکی صورتیں کہلاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد جب آپ نے مدینے ہجرت فرمائی ہے، مکہ چھوڑ دیا ہے، مدینے تشریف لے گئے ہیں، یہ جو ہجرت کا ہے مائگریشن، یہ جو ہجرت ہے آپ کی، یہاں ہجرت کے بعد سے جو بھی صورتیں ہیں وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ اب ہم چاہیں گے کہ مکی اور مدنی صورتوں کا فرق جان لیں آپ کہ آخر دونوں میں فرق کیا ہے۔ بہت غور سے بات سنیے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قیامت تک کے لیے اسوہ بنایا ہے، قیامت تک کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک زندگی قبل ہجرت، ایک زندگی بعد الہجرت، ہجرت سے پہلے کی زندگی اور ہجرت کے بعد کی زندگی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو دور ہیں۔ اب سنیے، اب مکی زندگی اور مدنی زندگی، ایک سورہ وہ جو مکی سورے ہیں اور کچھ سورے وہ جو ہیں مدنی سورے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت سے پہلے کی زندگی ہے جسے ہم مکی زندگی کہتے ہیں، اور ہجرت کے بعد کی جو زندگی ہے جو مدنی زندگی کہلاتی ہے، یہ مکہ مکرمہ کے 10 سال آپ کی نبوت، جب سے آپ کو نبوت حاصل ہوئی اس وقت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مکی زندگی کا دور ہے یہ انتہائی تکلیفوں کا دور ہے، بڑی اذیتوں کا دور ہے، بہت پریشانیوں کا دور ہے۔ آپ کے اوپر جو ایمان لانے والے ہیں ان ایمان والوں کے آزمائش ہے، بہت جفاکشی، پریشانی، اذیت، بلاؤں کا دور۔ ہجرت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ زندگی آپ کی حاکمانہ زندگی، یہاں پر اللہ نے آپ کو حکومت عطا فرمائی اور آپ کو بڑی تعداد میں آپ کے جانثار ہوئے جو آپ کے اوپر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار۔ اب آپ کو حکومت حاصل اور اقتدار حاصل۔ وہاں کی زندگی مظلومی کی زندگی، پریشانی کی زندگی، اور یہاں کی زندگی پانے کی زندگی، حکومت کی زندگی، اقتدار۔ یہ جو دو کیفیت ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اے مومنو، تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے، آئیڈیل نمونہ موجود ہے۔ مسلمانوں کی دو حالتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ اس حالت میں ہوں گے جب پریشان ہیں، یا اس حالت میں ہوں گے جب اللہ نے انہیں اقتدار سے نوازا ہے۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، مصیبتوں میں گرفتار ہیں، اس وقت ان کی کیا کیفیات ہیں، قرآن پاک انہیں کیسی ہدایت دیتا ہے، اللہ کے رسول کے خود کی اپنی زندگی، اپنے اقوال، اپنی باتیں کیا ہیں، اور جب آپ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو پھر اپنے سے نیچے والوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، یہاں تک کہ دشمنوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے۔
جب آپ حاکم ہو جائیں یہ آپ کو نظر آئے گا. میں صرف ایک مثال دیتا ہوں اور بات کو آگے بڑھاتا ہوں. یمن سے 9 اونٹ غلوں سے بھرے ہوئے مدینے کے اندر آتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب سے اقتدار میں ہیں, اب سب آپ کے زیر نگی ہیں. 9 غلوں سے بھرے ہوئے اونٹ آتے ہیں. ظہر کی نماز ہو چکی ہے, اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی اور جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ خزانے 9 اونٹوں پر لدے ہوئے. آپ وہیں پر بیٹھ گئے, چادر بچھائی گئی اور سارے غلے وہیں پر اڈیل دیے گئے. آپ نے فرمایا کہ مدینے کے فقراء کی لسٹ نکالو. مدینے کے جو فقراء ہیں, مساکین ہیں, یتیم بچے ہیں, بیوہ ہیں, جنگ میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کی بیوائیں ہیں, اور غریبوں کی فہرست جس میں کوئی فرق نہیں ہے, نہ کسی یہودی کا, نہ کسی نصرانی کا, نہ کسی مشرک کا, کوئی فرق نہیں ہے. یہ رحمت ہے اللہ کے رسول کی جو لٹائی جائے, اس میں کوئی فرق نہیں. جس طرح ایک مسلمان کو غلہ دیا جا رہا ہے اسی طرح ایک نصرانی کو بھی غلہ دیا جا رہا ہے, اسی طرح اس قریظہ کے یہودیوں کو غلہ پہنچایا جا رہا ہے, اسی طریقے سے. اس میں کوئی فرق نہیں. آپ غریب ہیں, محتاج ہیں, پریشان حال ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاکم ہیں. 9 کے 9 اونٹوں پر لدے ہوئے یہ غلوں سے بھرے ہوئے خزانے سب کے سب تقسیم ہو جاتے ہیں. چادر جھاڑ دی جاتی ہے کہ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی طرف سے باندھی آتی ہے. کہتی ہے اللہ کے رسول 2 مٹھی چاول, یہ 2 مٹھی گیہوں بھی نکال لیتے آپ, جو کچھ تو نکال لیتے. لوگوں نے اس سے پوچھا کہ کیا کہہ رہی ہو, کیا کہنا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 دن سے فاقہ ہے. 3 دن ہو گئے ہیں کہ اس گھر میں چولہا نہیں جلا, اور یہاں یہ خزانہ بھر کے آیا ہے اور یہ لٹا دیا گیا. سب غریبوں میں تقسیم کر دیا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کردار ہے جب آپ کو قوت ملی, اس وقت جب آپ کو طاقت ملی ہے, اس وقت کی بات ہے. جب فیصلے آپ کے سامنے آ رہے ہیں اس وقت کی بات. کیسے برتاؤ کیا جائے, کیسے لوگوں کے ساتھ سلوک کیا جائے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں زندگی میں نظر آئے. تو یہ 2 حصے ہیں, ایک مکی زندگی کا حصہ ہے اور ایک مدنی زندگی کا حصہ ہے. اب ہم مکی زندگی پر آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سورہ یاسین جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے, یہ سورہ یاسین مکی سورہ ہے. اب ہم اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر گفتگو کریں. یاسین والقرآن الحکیم. یاسین قسم ہے قرآن حکیم. انک لمن المرسلین, بے شک آپ رسول ہیں. علی صراط مستقیم, صراط مستقیم پر آپ ہیں. تنزیل العزیز الرحیم, یہ جو قرآن اتر رہا ہے, شریعت اتر رہی ہے, یہ انتہائی طاقتور اور رحمت والے اللہ کی جانب سے ہے. لتنذر قوما ما انذر آباؤہم, تاکہ آپ ڈرائیں ایسے لوگوں کو جن کے پاس ایک طویل زمانے سے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا ہے. فہم غافلون, اور یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اور ہماری بات اکثر پر ثابت ہو گئی, اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ہم نے ان کی گردنوں میں بیڑیاں توق ڈال رکھی اور وہ ان کی ٹھڈیوں تک پہنچے ہوئے. فہم مقمحون, اور وہ اپنی گردنوں کو اٹھائے ہوئے. اور ہم نے ان کے سامنے ایک دیوار حائل کر رکھی ہے اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار حائل کر رکھی ہے, اور ہم نے ان کے اوپر اندھیرا سا ڈال رکھا ہے. اب انہیں کچھ نظر نہیں آئے گا. اب ان کے اوپر برابر ہے, آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, اب یہ ایمان لانے والے نہیں. آپ تو اس کو ڈرائیں گے جو اس ذکر کو مانتا ہو اور رحمان سے غیب سے ڈرتا ہو. آپ اسے بشارت سنا دیجیے مغفرت کی اور اجر کریم. اب اس پر ہم ٹکڑوں میں کر کے گفتگو کریں. ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا, آپ کو رسول بنایا. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رسول بنایا
اور آپ اللہ کے پیغام کو لے کر کھڑے ہو گئے اور لوگوں سے اللہ کے پیغام کو سنانا شروع کیا کہ دیکھو اللہ نے یہ پیغام نازل کیا ہے، سنو، تو سارے لوگ آپ کے دشمن ہیں، سارے لوگوں نے آپ کو صابی کہا، گمراہ، اور سارے لوگ آپ کی دشمنی پر کھڑے ہو گئے۔ یہاں پر آپ کی عزت تھی، جو آپ کو الصادق والامین کہا کرتے تھے، اب وہ آپ کے مخالف ہو گئے۔ اور بات کیا تھی؟ بات صرف اس قدر کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، معبود عبادت کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے، باقی کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ عبادت کیا ہے؟ عبادت کیا ہے؟ عبادت کیا ہے؟ اللہ کی بندگی کے لیے جو بھی انسان طور طریقہ اختیار کرے، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، مناجات کرنا، دعائیں مانگنا، ذبح کرنا، قربانی کرنا، نذر کرنا، یہ سب یاد رکھیے۔ مشرکین مکہ جو مکے کے لوگ ہیں وہ اللہ کو مانتے ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے سوال کریں کہ اس آسمانوں کو، زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، تو یہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ مکے کے لوگ اللہ کو ماننے والے ہیں، نمازیں بھی پڑھنے والے ہیں۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، یہ لوگ خانہ کعبہ کے پاس جا کر نماز پڑھتے ہیں تو صرف تالیاں بجاتے ہیں اور شور مچاتے ہیں۔ اللہ نے ان کی نماز کا بھی کہا ہے کہ یہ کون سے نماز ہے؟ اللہ کے لیے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ کے لیے روزے بھی رکھ رہے ہیں، عاشورے کا روزہ لازم تھا، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، اللہ کے لیے قربانیاں بھی پیش کر رہے ہیں، طواف بھی کر رہے ہیں۔ خانہ کعبہ کے لیے تو ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، کہتے تھے جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کیا ہے ان کپڑوں کے ساتھ کیسے ہم طواف کریں گے؟ لیکن ساتھ میں لات، عزا، ہبل، بنات، ان کی بھی عبادت ہو رہی ہے۔ اللہ کے لیے بھی سجدے ہیں اور ادھر بھی سجدے ہو رہے ہیں، ادھر اللہ سے مانگ لیا، ادھر بھی جا کر مانگ لیا۔ اللہ رب العزت کو سمجھ رہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن پاک نے اس کا واضح اظہار کیا ہے کہ تم کہو، ان سے پوچھو، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرو، ان سے پوچھو، ان مکے کے لوگوں سے۔ تو جب تم ان سے پوچھو گے تو یہ کہیں گے ہؤلاء شفاعؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کو اللہ سے قریب کریں۔ اے نبی آپ ان کو بتائیے کہ ہم سارے اپنے بندوں کے بالکل قریب، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اے ہر بندے کے قریب، جو مجھے پکارے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، اور جب تم نہیں پکارتے، تمہارے ذہن میں باتیں چل رہی ہوتی ہیں، تمہارے سینے میں خیالات امڑ رہے ہوتے ہیں، میں اس سے بھی واقف۔ جب آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے عبادت مت کی جائے، یہ لات، یہ عزا، یہ ہبل، یہ منات، ان کو چھوڑو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، سارے کے سارے لوگ آپ کی دشمنی پر آمادہ ہوں، سارے کے سارے لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہوں۔ جو آپ کو الصادق والامین کہتے تھے، اب وہ آپ کے بائیکاٹ پر اتر آئے، آپ کا مقاطعہ کرنے لگے۔ ایک دن کی بات نہیں ہے، 2 دن کی بات نہیں ہے، 3 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعلان کیا گیا کہ خبردار، نہ کوئی ان سے بات کرے، نہ ان سے کوئی سامان بیچے، نہ ان سے کوئی سامان خریدے، نہ ان سے کوئی رشتہ کرے، نہ ان کے نکاحوں میں، شادیوں میں کوئی شریک ہو، ان سب کا بالکل بائیکاٹ کیا جائے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ جو دور ہمارے اوپر گزرا ہے، ہمارے بچے بھوک سے بلبلاتے تھے، چیختے تھے، اور ہم لوگ کے پاس کھانا نہیں ہوتا تھا کھانے کے لیے، تو ہم لوگ ٹہنیاں توڑ لاتے تھے درختوں کی، اور ان کو ابالتے تھے، اور ابال کر وہ پانی پیتے تھے۔ یہ اس وقت کا دور تھا، لیکن یہی وہ دور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری شدت کے ساتھ کھڑے ہوئے اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے۔
اللہ نے یہاں پر اس ان آیتوں کے اندر فرمایا تمہارے سامنے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے دو طرح کے لوگ ہیں. تمہارا جو سابقہ پڑے گا وہ دو طرح کے لوگوں سے سابقہ پڑے گا. ایک وہ ہوں گے جو تمہاری باتوں کو سنیں گے اور دوسرے وہ لوگ ہوں گے جو تمہاری باتوں کو سنیں گے ہی نہیں, تمہاری باتوں کا انکار کر دیں. یہ دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہوں گے جو ایمان لانے والے ہوں گے اور دوسرے وہ ہوں گے جو تمہاری باتوں پر ایمان نہیں لانے والے ہوں گے. لیکن اے نبی تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس دعوت کو سب تک پہنچاؤ. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک, اے نبی جو تمہارے اوپر اتارا جا رہا ہے اس کو پہنچاؤ. فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ, اگر تم نے نہ پہنچایا تو پھر تم نے رسالت کا حق نہیں ادا کیا. واللہ یعصمک من الناس, اور اللہ تمہاری حفاظت کرے گا لوگوں سے. یہ جو اعلان ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پریشان مت ہو, تم دعوت پیش کرتے رہو. یہ جو طوفان اٹھ رہے ہیں تمہیں ان طوفانوں سے ٹکرانا ہے, ان طوفانوں کو دیکھ کر بیٹھ نہیں جانا ہے. آپ سید المرسلین ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیفیں دی گئی اور سب سے زیادہ صبر کا مظاہرہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, اور سب سے زیادہ شدت کے ساتھ آپ کو تکلیفیں اور مصیبتیں اٹھانی پڑی. آپ کو ان کا تو سامنا کرنا ہی ہوگا. یہ ایمان لانے والے ہیں, کچھ ایمان نہیں لانے والے ہیں, آپ اس کی فکر نہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لوگوں نے طے کیا کہ پہلے تو ان کی کردار کشی کی جائے. کسی نے کہا شاعر ہیں, یہ بڑھواتے رہتے اسی طرح کی باتیں. کسی نے کہا کاہن ہیں, یہ جو الٹی سیدھی ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں جن باتوں کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. لیکن جب آپ نے کلام پاک پیش کیا تو لوگوں نے کہا نہیں شاعر تو نہیں ہے, ہم کیسے کہہ دیں کہ شاعر ہیں, شاعری تو ہم جانتے ہیں, یہ کہانت بھی نہیں ہے. لوگوں نے کہا یہ مجنون ہے. نعوذ باللہ من ذالک. آپ کے پیچھے لڑکے چھوڑ دیے گئے جو تالیاں پیٹتے تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے جا رہے, حق کی بات بندوں تک پہنچاتے جا رہے. کوئی ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا, کوئی سنے یا نہ سنے, بات اپنی پیش کر. اب کفار مکہ یہ طے کرتے ہیں کہ ہم سب مل کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے, خاتمہ کر دیں گے, یہ معاملہ ہی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. قریش کا قبیلہ بہت بڑا ہے. اب اس سے اگر قبیلے کے لوگ کھڑے ہو گئے مقابلہ کرنے کے لیے تو کیا کیا جائے گا؟ ابو جہل دار الندوہ میں ابو جہل سردار تھا جس نے رائے پیش کی کہ جتنے عرب کے قبیلے ہیں ہر قبیلے میں سے 2-2 4 لوگ آمیں سامنے, اور سارے قبیلے کے لوگ مل کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ساتھ حملہ کریں اور قتل کر دیں انہیں. اب قریش کے لوگ کیا پورے عرب سے جنگ کریں گے؟ یہ بات لوگوں کو پسند آ گئی اور دشمنوں کو پسند آ گئی. اب دیکھیے آپ عزیزان محترم, بہت کان کھول کر سن لیے, بہت غور سے. نبی کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے. کفر کی پلاننگ ہو رہی ہے یہ کہ محمد مصطفیٰ کو ختم کر دینا ہے, ختم. کل کا جو سورج نکلے گا تو پورے مکے کے اندر ایک شور مچا ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا. ہے ہی نہیں, یہ ختم, معاملہ سب ختم. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ, لوگ چالیں چل رہے ہیں اپنی اور اللہ اپنی تدبیر چل رہا ہے. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, اور اللہ کی تدبیر سب پر غالب ہونے والی ہے. بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مسلمانوں کو مٹا دیا جائے گا, ختم کر دیا جائے گا, ڈرا دو دھمکا دو, جیلوں میں ٹھوس کر, جیلوں میں بند کر کے خوف طاری کر دو ان کے اوپر, یہ سب مٹ جائیں گے, مرجھا جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. یہ خواب ہیں شیخ چلی کے اور کچھ نہیں, کوئی حقیقت نہیں. یہ پرے کہا کی مانندے. نہ معلوم کتنے اس طرح کے لوگ خواب دیکھنے والے آئے اور چلے گئے, نہ معلوم کتنے لوگوں نے تدبیریں کی اور ختم ہو گئے. مسلمان جڑا ہے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے, قیامت تک دین اسلام باقی رہے گا, اور اللہ کی قسم قیامت تک مسلمان باقی رہے. اور جب کوئی مسلمان ختم ہو جائے گا اس پوری دنیا سے, اسی قیامت.
پھر دنیا رہنے کے لائق نہیں رہ جائے گی. آپ نے سنا ہوگا ایک شخص بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا اس روئے زمین پر باقی رہے گا, قیامت رکی رہے گی, اور جس دن وہ بھی ختم ہو جائے گا اللہ قیامت کو نازل کر دے. کیا تم ہمارے خواب دیکھتے ہو تم مسلمانوں کو مٹانے کے؟ تم خود باقی نہیں رہو گے, تمہاری آنکھیں ترس جائیں گے وہ دن دیکھنے کے لیے. حالات آ سکتے, حالات آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. کفار مکہ ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر. بظاہر آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچ کر دیکھیے, تھوڑی دیر کے لیے بظاہر کیا آپ کو کوئی اور طریقہ نظر آ رہا ہے؟ اللہ کے نبی گھر میں ہیں, کفار مکہ باہر آپ کے چاروں طرف گھیرا ڈالے کھڑے ہوئے ہیں تلواریں لے کر کہ آپ گھر سے باہر ابھی نکلیں گے, صبح کا وقت ہوگا, صبح صادق میں آپ نکلیں گے, خانہ کعبہ کا طواف کرنے جائیں گے. آپ کا معمول تھا یہ روزانہ کی. وقت سب کو معلوم ہے, پتہ سب کو ہے, ٹائم سب کو معلوم ہے کہ ادھر باہر نکلیں گے اور سب مل کر حملہ کر دیں گے اور سب یہ ذمہ داری لیں گے کہ ہم نے مارا ہے. یہ طے ہو چکا ہے, پلاننگ ہو چکی. ادھر اللہ کی وحی آتی ہے, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہے نبی, واللہ یعصمک من الناس, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا لوگوں سے, نکلو نکلو تم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی سورہ یاسین پڑھتے ہوئے جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں, یہی آیات کی تلاوت فرماتے ہوئے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم پڑھتے ہوئے آپ گھر سے باہر نکلے, زمین سے مٹی اٹھائی اپنے ہاتھوں میں اور ان کے درمیان سے نکلتے ہوئے جا رہے ہیں, اور مٹی آپ نے یوں بکھیر دی کہ لوگوں کے سروں کے اوپر پڑی مٹی. اللہ نے آنکھیں اچک دی, آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھ نہیں رہے ہیں. تم کو اپنی طاقت پر غرور تھا, اپنی آنکھوں پر, اپنی تلواروں پر, اپنے نیزے پر, اپنی برچھیوں پر, اپنی آنیوں کے اوپر غرور تھا. اللہ کے نبی تمہارے درمیان سے نکلتے ہوئے جا رہے ہیں, پوری شان کے ساتھ نکلتے ہوئے جا رہے ہیں, پورے بھرپور قدم اٹھاتے ہوئے مضبوط قدم کے ساتھ بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. نہ کوئی جھجک ہے, نہ کوئی لچک ہے, نہ کوئی نرمی ہے, کچھ نہیں. پوری قوت کے ساتھ آپ آگے بڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. اللہ نے نگاہیں اچک لی, وہ جس کے ہاتھوں میں پوری کائنات ہے, نظام کائنات جس کے ہاتھوں میں ہے, اس نے ان کی نگاہوں کو اچک لیا. وہ آنکھیں ہیں لیکن دیکھ نہیں رہے ہیں. انہی کے درمیان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہوئے چلے گئے. آپ خانہ کعبہ پہنچے, وہاں جا کر آپ نے طواف کیا, اپنے معمول کے مطابق آپ نے تبلیغ فرمائی, اور ادھر لوگ کھڑے ہوئے ہیں. اچانک ادھر سے کوئی نکلنے والا اور کہنے لگا کیا ہے, کیوں تم کھڑے ہوئے ہو, کیا وجہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا ننتظر محمدن, انتظار کر رہے ہیں. انہوں نے کہا وہ کب کا جا چکے, اپنے سر پہ دیکھو تو مٹی بھی پڑی ہوئی ہے, کیسی مٹی ہے یہ تمہارے سر کے اوپر؟ اب لوگوں نے اپنے ہاتھ سے جھاڑ کے دیکھا, کہا مٹی. تو کیا کہنے لگے کہ وہ جادوگری ہم پر ہو گئی, جادو ہو گیا. چلے آئے کہ تم کچھ بھی کہو, تم جادوگری کہو یا جو کچھ بھی کہو, سچائی یہ ہے کہ تمہارے اندر وہ طاقت نہیں کہ حق کو تسلیم کر سکے. ابو جہل اسی طرح مردود ہو کر دنیا سے چلا گیا, عتبہ اور شیبہ اور ربیعہ اسی طرح مردود ہو کر اس دنیا سے چلے گئے. محمد مصطفیٰ کو پہچان نہ سکے. کس کی؟ اپنی عاقبت خراب, اپنی زندگی تباہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ اللہ نے فرمایا ہے یاسین. یاسین کا جو لفظ ہے قرآن پاک میں, ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. الف لام میم حامیم کاف ہا یا عین صاد, یہ جو الفاظ ہیں انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے. ان کے بارے میں سب سے صحیح قول یہ ہے کہ یہ عرب کا ایک اسلوب تھا بات کو بیان کرنے کا. جب کوئی بات بڑی اہم کہنی ہوتی تھی تو اس طرح کے الفاظ کہتے تھے تاکہ سننے والا ذہن پورا متوجہ ہو جائے. جیسے کہا گیا یاسین, اب لوگوں کا ذہن متوجہ ہو جاتا تھا کہ ضرور کوئی اہم بات کہی جا رہی ہے, کوئی اہم بات ہے جو اب پیش کی جا رہی. اور اہم بات کیا پیش کی گئی؟ فرمایا والقرآن الحکیم, قسم ہے اس قرآن کی جو حکمتوں سے بھرا ہوا ہے, فل آف وزڈم,
حکمتوں سے لبریز ہے یہ قرآن پاک، اس قرآن کی قسم ہے۔ قسم کھا کر کیا کہا جا رہا ہے؟ انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، اور آپ صراط مستقیم پر۔ عزیزان گرامی، یہ بات بہت سمجھنے کی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت لوگوں نے پڑھا ہے، اپنے اپنے اینگل سے پڑھا ہے۔ ابھی ڈاکٹر ایچ مائیکل ہارٹ نے جو کتاب لکھی ہے 100 انفلوئنسو پرسنز، 100 بااثر شخصیت جنہوں نے پوری دنیا پر اپنا اثر ڈالا ہے، باوجود ہے کہ وہ خود عیسائی ہے ڈاکٹر ایچ مائیکل ہارٹ، لیکن اس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے پہلے لکھا ہے کہ یہ وہ سب سے بڑی شخصیت ہے جس نے پوری دنیا پر اپنا اثر ڈالا ہے، انقلابی شخصیت۔ لوگوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی کی، ہر اینگل سے، ہر زاویے سے دیکھا ہے، لیکن جو انہیں دیکھنا چاہیے تھا وہ نہیں دیکھ پائے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام جامع الکمالات ہیں، تمام جامع الکمالات، سارے نبیوں کے اندر جو الگ الگ خوبیاں ہیں، وہ ساری خوبیاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں، سید المرسلین۔ فرمایا گیا انک لمن المرسلین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ عام شخص نہیں، آپ رسول ہیں۔ لوگوں کان کھول کر سنو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کا احترام، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول ہونے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کیا؟ ان کی ایک بد دعا پر پوری دنیا کو غرق کیا جا سکتا ہے، جیسے نوح کی بد دعا پر۔ ان کی ایک بد دعا پر اللہ عذاب بھیج سکتا ہے، جیسے قوم عاد اور قوم سمود کو۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے کہ ہمیں اجازت دیجیے کہ دونوں پہاڑ پیس دیں ہم، اور یہ طائف کی بستی ختم ہو جائے جس نے آپ کے اوپر پتھر چلائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں رہنے، ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں کوئی ہماری بات کو ماننے والا، یہ وہ رحمت للعالمین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے، تم نے اس کو جس زاویے سے بھی دیکھا ہو، لیکن ان سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور انہوں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا ہے۔ وَالنَّجْمِ، سورہ نجم کے اندر فرمایا گیا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے جو بھی نکالتے ہیں، یہ ان کی اپنی بات نہیں ہوتی ہے، یہ اللہ کی اتاری ہوئی وحی ہے، اور یہ سلسلہ بند ہو گیا، ختم۔ اللہ نے جو اتارا، وہ دین، وہ شریعت، وہ اسلام، وہ قانون جو اللہ نے اتارا اپنے نبی کے اوپر، اور نبی نے پہنچا دیا، کچھ بھی نہیں چھپایا، سب پہنچا امت کے ساتھ۔ انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے۔ اب اگر کوئی اس پیغام کو ٹھکرا دے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ صاحب جس کا جی چاہے مانے اور جس کا جی چاہے نہ مانے، یہ معاملہ نہیں۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ یہ قرآن پاک اتارا جا رہا ہے اس ذات کی جانب سے جو انتہائی طاقتور، ساری قوتوں والی ہے، جو اس پورے نظام کائنات کو جس نے پیدا کیا ہے، برپا کیا ہے، تم کو پیدا کیا، تمہارے باپ داداؤں کو پیدا کیا، یہ پوری کائنات اسی نے بنائی۔ الا لہ الخلق والامر، اور اسی کا کام ہے پیدا کرنا، اور اسی کا کام ہے اس پوری دنیا کو چلانا، وہ اللہ کی ذات۔ یہ جو تم دیکھ رہے ہو تمہارے اندر، یہ بصارت کس نے دی؟ کہ اللہ کی بخشش۔ یہ تمہاری آنکھیں چمک رہی ہیں، یہ روح جو تمہارے اندر دوڑ رہی ہے اور آنکھیں چمک رہی ہیں، تمہیں معلوم ہے کہ روح کس نے پیدا کی؟ یہ روح من امر ربی، میرے رب کا حکم ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہے جو تم چل رہے ہو، جو بول رہے ہو، جو پھر رہے ہو، جو کھا رہے ہو، جو پی رہے ہو،
جو ٹہل رہے ہو، جو قہقہا لگا رہے ہو، یہ اللہ کا کرم ہے، بہت طاقتور ہے وہ جب چاہے کھینچ لے۔ الرحیم، لیکن وہ بڑا رحم والا ہے، معاف کرتا رہتا ہے۔ شاید تم آج نہیں تو کل سدھر جاؤ، کل نہیں تو پرسوں تمہارے اندر اصلاح ہو جائے۔ شاید کہ تم کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو دیکھ لو کہ تمہارے اندر کیا کیا صفات ہیں جو اپنے آپ کو دیکھو، تم کیسے اچھے انسان ہو کہ برے انسان ہو، تم مومن ہو کہ تمہارا کردار مشرکوں اور کافروں اور ظالموں اور منافقوں سے بھی بدتر ہے۔ کہ اللہ تمہیں موقع دے رہا ہے۔ تو نبی کی زندگی کا معاملہ یہ نہیں کہ جس کا جی چاہے مانے اور جس کا جی چاہے نہ مانے، نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آتیتکم بالذبح، میں ہلاکت کا اعلان لے کر آیا ہوں، جو میری بات مانے گا وہ کامیاب ہوگا۔ ایک روایت سناتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، صحیح مسلم کے اندر روایت، آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ، میری پوری امت جنت کے اندر جائے گی، الا من ابا، سوائے وہ کہ جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ قیل ومن ابا یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری بات مانی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہی ہے جنت میں جانے سے انکار کرنے والا۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ سیدھے راستے پر ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما دے۔ اللہ تمہیں بتا رہا ہے کہ صراط مستقیم کہاں ہے، اعلیٰ صراط مستقیم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جدھر وہ ہیں وہی صراط مستقیم، وہ جو کہے بس وہ ٹھیک ہے۔ میں ایک روایت پیش کرتا ہوں، وہ کبھی یاد آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، بڑے پیارے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کھیلا کرتے تھے آپ کی گود میں۔ ماریا قبطیہ ان کی ماں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ تھے، دل ٹوٹا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے دفن کر کے آئے، گھر کے اندر ماریا قبطیہ بیٹھی ہوئی سامنے، اور ماں کا دل، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، ہچکیاں رک نہیں رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیفیت طاری ہوئی، انہوں نے کہا ماریا کیا تمہیں پتا ہے کہ اس وقت ابراہیم کہاں ہے؟ انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا اللہ کے رسول۔ کہا اس وقت وہ برزخ میں کھیل رہا ہے، فرشتے اسے کھلا رہے ہیں۔ پھر کہنے لگے کہ ماریا کیا میں اللہ سے دعا کروں کہ اللہ تمہیں وہ عالم برزخ دکھا دے اور اپنی آنکھوں سے تم ابراہیم کو کھیلتا ہوا دیکھ لو۔ ابراہیم، ماریا قبطیہ جو ماں ہیں وہ آگے بڑھتی ہیں، 2 قدم آگے بڑھی اور پیچھے جا کر بیٹھ گئی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آؤ آگے آؤ۔ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول، بچہ اپنی جگہ پر، آپ نے جو کہہ دیا وہ برحق ہے، میں نے اسی پر ایمان لایا۔ اگر میں نے آنکھوں سے دیکھ لیا تو اللہ کے رسول پھر میرا ایمان کہاں؟ آپ نے جو کہہ دیا وہ برحق ہے، وہ سچ ہے۔ عزیزان محترم، میں یہاں پر ایک بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا، درمیان میں بات آ گئی ہے کہ ہمارے نجمی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے والد صاحب کے کیف صاحب، ہم سے بڑے اچھا تعلقات تھے ان کے۔ میں نے انہیں خواب میں دیکھا، میں نے خواب میں دیکھا کیف صاحب تشریف لا رہے ہیں صدری میں ہاتھ ڈالے ہوئے، اور آ کر مجھ سے ملے۔ ہم آگے بڑھے، انہوں نے مجھے سینے سے لگایا، تو میں نے کہا کہ یہاں کی زندگی کیسی ہے، برزخی زندگی کیسی ہے؟ کہا بہت عمدہ، بڑی شاندار۔ اور پھر ان کا ایک خاص انداز تھا، وہ ہاتھ کو گلے میں اسے بغل میں دبا لیتے تھے، میرا ہاتھ ایسے پکڑا، کہا آؤ تمہیں ہم دکھاتے ہیں کہ یہاں بچے کیسے رہتے ہیں۔ میں نے کہا ایسا بھی کچھ؟ کہا عالم برزخ میں جو بچے آتے ہیں ان کے لیے الگ سے انتظام ہے، ان کے لیے کھلونوں کا انتظام ہے، ان کے لیے کھیلنے کا انتظام ہے۔ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، بڑی عمدہ شخصیت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر درود پڑھتے تھے کہ اللہ حق۔ میرے عزیزوں، سب زندگی تو ختم ہو جائے، آج ہے کل ختم، کب یہ سورج بجھ جائے ہمیں نہیں پتہ ہے۔ آج ہم بیٹھے ہیں، کل صبح قبر کے اندر ہو، ہمیں نہیں پتہ ہے۔ عزیزان محترم، زندگی کو غنیمت سمجھیے۔ آنکھیں تو اس وقت کھلیں گی جب آنکھیں کھلیں گی،
ابھی تو ہم سب دیکھ رہے ہیں، ہم بڑے خوش ہیں مکان بنا کر، پراپرٹی بنا کر، دکان بنا کر، گھر لے کر، بچوں کی شادیاں کر کے ہم بڑے مست ہیں۔ نہیں صاحب، یہ تو خواب ہے، بہت جلد ٹوٹ جائے گا، اور اصل زندگی میں ہم قدم رکھیں گے۔ یہی بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے تھے لوگوں سے کہ لوگوں اپنے کردار کو بدل لو، اس زندگی کو بدل لو۔ زندگی وہ ہے جو اللہ کے مطابق بسر ہو۔ ہم آپ کی زندگی کیا ہے؟ چند دن کی زندگی، ایک ایک لمحہ اس کا قیمتی ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھا تھا، میں نے شمار کرنا شروع کیا انگلی پر۔ ایک مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا استغفر اللہ، 70 مرتبہ کہا ہے۔ یہ بات کرنا ایک بات، آج ہم اور آپ کتنی استغفار پڑھتے ہیں، کتنا درود پڑھتے ہیں اپنے نبی کے ساتھ۔ فرمایا صراط مستقیم، انک لتہدی الی صراط مستقیم، سورہ شورى کی آیت نمبر 52۔ اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو صراط مستقیم پر لے کر آتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے جو فرمایا وہ صراط مستقیم ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کے سامنے دونوں راستے کھول دیے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کے سامنے راستہ کھول دیا ہے، چاہے وہ شکر گزار بن جائے، چاہے وہ نافرمان بن جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ یاسین قسم ہے قرآن کی جو حکمتوں سے بھرا ہوا ہے، قرآن حکیم کی، اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یعنی آپ کی بات ٹھکرائی نہیں جا سکتی، آپ کی بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نہیں کہ یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مان لی تو مان لی، نہیں مانا تو نہیں مانا، مان لیا تو ٹھیک، نہیں مانا تو بھی ٹھیک، نہیں، یہ اختیار نہیں کہ مان لیا تو ٹھیک۔ اگر آپ نے مانا تو آپ جنت میں جانے والے ہیں، اللہ کی رضا کو پانے والے ہیں، اور اگر آپ انکار کرنے والے ہیں تو پھر جہنم کے راستے کھلے تھے۔ یہاں بیچ کا کوئی راستہ ہی نہیں۔ ہدیناہ النجدین، ہم نے دو راستے کھول دیے۔ ایک وہ راستہ ہے جس پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں، اور ایک وہ راستہ ہے جو ان کے راستے کے علاوہ ہے، چاہے وہ جس مذہب اور دین کا راستہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے آنے کے بعد کوئی یہودی ہو یا نصرانی ہو یا مشرک ہو یا کوئی بھی ہو، جس نے میرے بارے میں سنا اور مجھ پر ایمان نہ لایا، وہ جہنمی ہوگا۔ محمد مصطفیٰ، آپ رسول ہیں، آپ کی شخصیت، آپ رسول ہیں۔ اس بات کو آپ کبھی نہ بھولیے، کلمے میں ہمارے شامل ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ محمد اللہ کے رسول، اس کو سمجھیے بات کو۔ آپ کی بات ٹالی نہیں جا سکتی، آپ کی بات نہیں کہ آپ نے کہہ دیا، جس کا جی چاہا مان لیا، نہیں جی چاہا نہیں مانا۔ آپ مانیں گے تو راہ نجات ہے، اور اگر آپ نہیں مانیں گے تو ہلاکت کے راستے پر ہے، بیچ کا کوئی راستہ نہیں۔ جو آپ کی بات مانتے ہوئے آنکھیں بند کر کے اس دنیا سے گیا، وہ کامیاب ہو گیا، اور جو آپ کی بات کا نہیں مانا رہے، یہودی تہذیب، عیسائیوں کی تہذیب، ہندوؤں کی تہذیب، جینیوں کا طریقہ وہ مسلمانوں کے اندر، آپ کو یقین نہ ہو کسی شادی بیاہ میں چلے جائیے، دیکھ لیے کھڑے ہو گئے۔ اسلام کا طریقہ ایک الگ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ، اور غیروں کا طریقہ۔ کوئی عیسائیوں کرسچن کے طریقے پر خوش ہے، کوئی یہودیوں کے طریقے پر خوش ہے، کوئی ہندوانہ رسم و رواج کو اختیار کیے ہوئے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑے، زندگیوں سے نکلا۔ آپ فرمایا گیا کہ نہیں، آپ رسول ہیں، جو آپ کی بات کو مانے گا وہی ہدایت پر ہے، اور نہ ماننے والا وہ راہ نجات پر نہیں۔ صراط مستقیم پر آپ ہی ہیں، بس جو آپ کے ساتھ ہے وہ صراط مستقیم پر ہے، جو آپ سے الگ ہے وہ راہ نجات نہیں ہے، وہ صراط مستقیم پر نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی جانب سے جو طاقتور اور رحمت والا ہے، لتنذر، تاکہ آپ اے نبی ڈرائیں اس قوم کو جن کے پاس، جن کے آباء و اجداد کے پاس ایک طویل مدت سے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا ہے۔ تقریباً 600 سال گزر چکے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آئے ہوئے، اس کے بعد اللہ کے نبی 571 میں آپ کو نبوت ملتی ہے۔
تو یہ جو 600 سال کا عرصہ ہے، پوری دنیا میں اس وقت کہیں کوئی نبی موجود نہیں تھا. یہ بات یاد رکھو، پوری دنیا کے اندر اللہ نے ہر دور میں ہر نبی کو بھیجا ہے. کوئی ایسا زمین کا خطہ نہیں ہے جہاں پر اللہ نے نبی کو بھیجا نہ ہو. ہر قوم کے درمیان بھیجا ہے. لیکن جس وقت آپ مبعوث ہوئے ہیں اس وقت روئے زمین پر ان 600 سالوں کے درمیان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد سے پھر کوئی نبی پوری دنیا میں کہیں نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بنا کر بھیجے. اور یہاں سے بات فرمائی گئی کہ ہماری یہ بات سب پر ثابت ہو چکی ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے. تو اے نبی آپ کا دل کبیدہ نہ ہو. اللہ کے نبی بہت تکلیف میں ہوتے تھے جب کوئی ایمان نہیں لاتا تھا. تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا تم اپنی جان دے دو گے ان کے پیچھے؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ اگر تمہاری باتوں پر یہ ایمان نہیں لا رہے تو کیا تم اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے؟ اے نبی تم اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو. یہ تو قاعدہ ہے دنیا میں، کچھ ایمان لانے والے ہوں گے، کچھ ایمان نہیں لانے والے. تو آپ آزردہ خاطر نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، آپ اپنی دعوت پیش کرتے رہیے. جو ایمان نہیں لانے والے ہوں گے ان کا انجام بہت برا ہوگا. فرمایا گیا ایک وہ وقت آئے گا جب وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اس وقت زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے. دوسری جگہ پر فرمایا گیا 70 ذراعًا، 70 گز کی ذراع، 70 ذراعًا 70 گز. قرآن پاک میں فرمایا گیا ایسی زنجیریں ہوں گی جن میں وہ جکڑے ہوئے ہوں گے اور گلے میں توق پڑے ہوئے ہوں گے، گردن اٹھائے ہوئے ایسے مخمحون، گردن پوری اٹھی ہوئی ہوگی. سامنے سے دائیں سے فرشتے گھیرے ہوئے ہوں گے. سب سارا تم تراق رخصت ہو گیا. فرعون کی فرعونیت ختم ہو گئی، نمرود کی نمرودیت ختم ہو گئی، قارون کی قارونیت ختم ہو گئی، سب ختم ہو گئی. ذلیل اور خوار ہو کر وہاں پر کھڑے. اللہ نے فرمایا کہ ہم ایسا اندھیرا کر دیں گے کہ انہیں کچھ بھی نظر نہ آئے گا. اور اب کچھ لوگ اپنے آپ کو ایسا ہی بنا لیتے ہیں جو اے نبی تمہاری باتوں کو سننا بھی نہیں چاہتے ہیں، اور جب تم ان کے سامنے کوئی بات کرتے ہو تو اپنے ہاتھوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں اور سننا بھی پسند نہیں کرتے. اپنے چہرے کو موڑتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں. اے نبی تم آزردہ خاطر مت ہو، تمہارا دل نہ ٹوٹے ان باتوں سے، خبردار یہ ہوگا. ایسے لوگ بھی دنیا میں ہوں گے جو تمہاری باتوں کو نہیں سننے والے. فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. کوئی بات نہیں، تم رنج نہ کرو. تم نے جو دعوت پہنچا دی ہے تم نے اپنا حق ادا کر دیا ہے. تم نے اپنا حق پہنچا دی، تم نے اپنا حق ادا کر دیا. رسالت کا حق تم نے ادا کر دیا. اے نبی تم ان کے ایمان نہ لانے پر پریشان نہ ہو. ہاں جو تمہاری باتوں کو مانے، اللہ سے ڈرے، غیب پر ایمان لائے، تمہاری باتوں کو تسلیم کرے، فبشرہ بمغفرہ، بشارت سنا دو دنیا ہی میں کہ اس کی مغفرت اللہ کر دے گا، معاف کر دے گا. واجر کریم، اور بہت شاندار اس کو اجر عطا کیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جو نعمتیں دی جائیں گی مالا عین رأت، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، نہ کسی کے دل پر اس کا خیال گزرا ہوگا. ایسی نعمتیں اللہ یہ انتظار کر رہی ہیں. بندہ مومن اور بندہ منافق، ایک وہ ہے جو مومن ہے، اللہ پر ایمان لانے والا، اللہ سے ڈرنے والا، راتوں کو رونے والا. ذرا سا جرم اس سے ہو جائے، گناہ اس سے ہو جائے، طبیعت اس کی بے چین ہو جاتی ہے. جب تک وہ اللہ سے معافی نہ مانگ لے اس وقت تک اسے چین نہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ صرف اپنی موت کا انتظار کریں. جو ہی موت کا فرشتہ آ جائے گا ان کے پاس میں اور کہے گا کہ چل اپنے رب کی طرف چل، تیری زمین پر مدت ختم ہوئی اور عالم برزخ کی طرف چل. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، چل اللہ کی جنت میں داخل ہو جا، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا. ایسے لوگوں کا مژدہ سنے گا، وہ خوش ہو جائے گا. سورہ یاسین کے آگے ان کا تذکرہ آئے گا. اللہ رب العزت نے بہت تفصیل سے تذکرہ فرمایا ہے. ہم اپنے تمام بھائیوں سے درخواست کریں گے کہ ان دروس میں شریک ہوا کریں، اللہ کے اس پیغام کو سنیں. اور کتنا واضح اور کتنا صاف پیغام ہے کہ جنہوں نے اللہ کی بات مان لی فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، اسے بشارت سنا دو مغفرت کی اور اجر عظیم کی. اور ایک آیت کا ہم ترجمہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں
انا نحن نحیی الموتى، جو لوگ بھی زمین پر مریں گے ہم سب کو زندہ کریں گے، سب کو زندہ کریں گے ہم۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور جو بھی تم عمل کر رہے ہو، جو بھی تم اپنے نشان چھوڑے جا رہے ہو، سب ہمارے پاس موجود ہے۔ میرے بھائی یہ بہت ڈرانے والی آیت تھی۔ آج تو ویڈیو ریکارڈنگ چل گئی ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں اچھی طرح سے۔ کوئی آدمی کوئی عمل کر رہا ہو، آپ ریکارڈ کر لیجئے اور 1 مہینے کے بعد اس کو دکھائیے کہ تم ایسا کام کر رہے تو کہے نہیں صاحب ہم تو ایسا بالکل نہیں کر رہے تھے، کہ بس ٹھہرو یہ ویڈیو ریکارڈ دیکھو اپنا۔ اب وہ جھٹلا نہیں سکتا۔ ہماری آپ کی اسی طرح سے ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم یہ نہ سوچو جو تم نے کہہ دیا، جو تم نے کر دیا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ نہیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے، ہم اسے نوٹ کر رہے ہیں، اور ہم زندہ کریں گے، تمہیں اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور تم کو حساب دینا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے دل کو خواہشات پر عمل کرنے سے روک لیا، اس نے برے کام نہ کیے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ تم نیک اعمال کرو اور صرف انتظار کرو اللہ کی نعمتوں کا۔ اللہ کا فرشتہ آئے گا اور تمہیں ساری مصیبتوں اور پریشانیوں سے چھٹکارا دلا دے گا، اور تم اللہ کی اس نعمت کی طرف داخل ہو جاؤ گے، اس جنت کی طرف چل پڑو گے جہاں پر صرف آرام ہے، آسائش ہے، اطمینان ہے، سکون ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں اور کچھ نہیں۔ اس وقت تم یہ کہو گے کاش کہ سارے ہمارے لوگ یہی آ جائیں۔ آگے اس کا تذکرہ آئے گا، ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں اور بھی بات بیان کریں گے۔ بس یہیں پر وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز کو ہم نے شمار کر رکھا ہے ایک واضح کتاب میں۔ یہاں پر ایک رکوع پورا ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ ہم اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو اس سے آگے کی گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی باتیں کہی گئی ہیں آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، یا اللہ جو لوگ بھی تفسیر سننے والے ہیں، یا اللہ ان پر رحم فرما دے۔ یا اللہ یہ لوگ اپنے وقت کو نکال کر آئے ہیں تیرے دین کو سننے کے لیے، تیرے کلام کو سننے کے لیے، تیرے نبی کی باتوں کو سننے کے لیے، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہم سب خطا کار ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہمارے حالات تبدیل فرما دے۔ یا اللہ ہمیں قرآن پاک پر غور کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی سے جڑنے والا بنا دے، اپنے نبی کی باتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، سنتوں کا پابند بنا دے۔ اے اللہ ہماری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والی ہو جائے۔ یا اللہ تیری انعامات حاصل ہو جائیں۔ یا اللہ ہم تیرے غضب سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرما، ہمارے گھر والوں پر رحم فرما، ہمارے آبا و اجداد پر رحم فرما، جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان پر رحم فرما۔ یا اللہ جو لوگ باقی ہیں ایمان کے ساتھ ان کو باقی رکھ۔ یا اللہ ایمان پر ان کی موت عطا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس بیٹھنے کو، کہنے سننے کو قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔